بحر اوقیانوس میں لاپتہ آبدوز کے تمام مسافر ہلاک. ٹائٹین کی مالک کمپنی اوشین گیٹ نے سمندر سے ملبہ ملنے کی تصدیق کر دی. اعلان کیا کہ بدقسمت آبدوز میں سوار 5 سیاح جان سے جا چکے ہیں. مسافروں کو ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے جانے والی آبدوز بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہو گئی تھی. پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا بھی آبدوز میں سوار تھے. امریکی کوسٹ گارڈ نے بھی لاپتہ آبدوز ٹائٹین میں سوار مسافروں کی اموات کی تصدیق کر دی. پریس بریفنگ میں بتایا ٹائٹینک جہاز کے قریب کچھ ملبہ ملا ہے. ٹائٹینک کے قریب ملبہ ملنا غیر معمولی نہیں. تحقیقات کر رہے ہیں. ماہرین روبوٹ سے ملنے والی معلومات کا جائزہ لے رہے ہیں. تمام افراد کے اہل خانوں کو مطلع کر دیا گیا ہے. پاکستان کا داؤد خاندان اور دیگر مسافروں کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ آبدوز کی تلاش میں جاری کوششوں کو سراہتے ہیں. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا نئے عالمی معاہدے پر سربراہان مملکت کے اعزاز میں عشائیہ. وزیراعظم شہباز شریف کی پیرس میں الیزے پیلس آمد. صدر میکرون اور خاتون اول نے وزیراعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا. پاکستان کو سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اربوں ڈالرز درکار ہیں. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کی جس سے ملکی معیشت کو مشکلات کا سامنا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا پیرس میں نیو گلوبل فائنینسنگ پیکٹ سمٹ سے خطاب. کہا کہ جب تک عالمی سطح پر معاشی انصاف نہیں ہوگا دنیا خطرے میں رہے گی. وسائل کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے پالیسی مرتب کرنا ہوگی. فرانس میں وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. وزیراعظم کی فرانس اور مصر کے صدور اور امریکی صدور کے نمائندہ خصوصی جان کیری سے بھی ملاقاتیں. وزیراعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتیرس کی بھی بات چیت. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے اسٹاف لیول معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان بالخصوص بلوچستان کی ترقی نواز شریف کے دل کی آواز ہے. انتخابی ٹکٹ نظریاتی وفادار اور محنتی رہنماؤں اور کارکنان کا حق ہے. چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کی جام کمال سے گفتگو. مشکل ترین حالات کے باوجود وزیراعظم شہباز شریف نے 1150 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیا. ملک کا معاشی استحکام، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے. ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل پر حکم امتناع کی استدعا مسترد. 9 مئی کے بعد کی گئی گرفتاریوں کی تفصیلات آج طلب. وزیراعظم شہباز شریف وزیر داخلہ وزیر دفاع کو نوٹس جاری. تمام چیف سیکرٹریز اور IGs کو بھی نوٹسز. سپریم کورٹ نے سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی سماعت کے آغاز پر ہی 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا. جسٹس قاضی فائز اور جسٹس طارق مسعود بینچ سے الگ. جسٹس فائز نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلے تک ہر بینچ غیر آئینی ہے. چیف جسٹس نے سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ بنا دیا. جن لوگوں نے ملٹری کورٹس کا معاملہ اٹھایا ہے ان کے سیاسی مفادات ہیں. عدلیہ سے اپیل ہے کہ کچھ تو لحاظ کریں، کچھ تو ورثہ چھوڑ کر جائیں. یہ نہ ہو کہ تاریخ آپ کو ڈیلیٹ کر دے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب. فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل پہلی بار نہیں ہو رہا. چیئرمین PTI نے کارکنوں کو ریاست پر حملوں کی ترغیب دی. فوجی تنصیبات پر حملے سب سے بڑا جرم ہے. نو مئی کی شرف اسمبلی پر غلام سرور خان اور ہمایوں اختر خان کا PTI چھوڑنے کا اعلان. سابق وفاقی وزیر غلام سرور کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت. شرف اسمبلی میں ملوث عناصر کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ. ہمایوں اختر بولے کہ قیام پاکستان سے آج تک ہمارے خاندان کا پاک فوج سے لازوال تعلق قائم ہے. شہید اختر عبدالرحمان جس فوج کے جرنیل تھے اس پر ہمیں فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا.
سندھ حکومت نے $727 ملین کا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 85 ارب کے فنڈز رکھے گئے ہیں، جس میں سے 25 ارب وفاق دے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ قومی اسمبلی کے باہر وزیر خزانہ IMF سے مذاکرات کے سوال پر غصے میں آ گئے۔ سیکیورٹی عملے سے کہا کہ سوال کرنے والے صحافی کا موبائل لے کر پھینک دو۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن نے پیپلز بس سروس ایپ کا افتتاح کر دیا۔ بسوں کے روٹ، ٹریکنگ اور کرائے کی معلومات ایپ کے ذریعے حاصل ہوگی۔ جولائی میں پیپلز بس سروس کی گرین اور ریڈ بسیں لانے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مفت زمین دینے کی پیشکش، کہا کہ 9 مئی کو شرپسند تمام بسیں جلانا چاہتے تھے، ہمت ہے تو PTI امریکہ اور لندن میں ایسا کر کے دکھا۔ یونان کشتی حادثے میں 142 پاکستانیوں کے لاپتہ ہونے کی تصدیق، ملنے والی 82 لاشوں کے DNA کی مدد سے شناخت کا عمل جاری۔ FIA نے 167 افراد کے DNA سیمپلز حاصل کر لیے۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن جاری، 17 ملزمان گرفتار۔ اور بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی پر سابق امریکی صدر براک اوباما بھی پھٹ پڑے۔ امریکن صدر جو بائیڈن سے معاملہ مودی کے سامنے اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بھی خبردار کر دیا کہ مودی حکومت اقلیتوں کا تحفظ نہیں کرے گی تو بھارت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ یہ سب بھارتی ہندوؤں کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا۔